تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ آج 1441 ہجری کے شوال کی 5 تاریخ ہے، سن 2020 کے مئی کی 29 تاریخ۔ اسلام آباد والوں، کیونکہ آج تاریخ 5 ہے، لہذا میں آج آپ کے سامنے ایسی احادیث بیان کروں گا جن میں 5 باتوں کا ذکر۔ اس سے پہلے قرآن مجید میں سے سورہ روم کی آیت نمبر 41 پڑھ کر سناتا ہوں، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یہ خشکی اور تری، پانی اور زمین پر جو فسادات پیدا ہوتے ہیں، یہ فساد اللہ نہیں بھیجتا اپنے بندوں میں، بلکہ یہ بندوں کے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے، ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ جو کچھ بوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں، یہ ان کے ہاتھوں کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، ہاں بعض اعمال اس کے ایسے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، پھر میں ان کی وجہ سے ان کو سزا دیتا ہوں۔ بعض سزا کے طور پر بھی اللہ ان پر نافذ کر دیتا ہے۔ وہ سزا اس لیے دیتا ہے تاکہ یہ سزا دیکھ کر لعلہم یرجعون، ان برے کاموں کو یہ چھوڑ دیں، یہ رجوع کر لیں، یہ غلط کاموں سے اجتناب کر لیں، غلط کاموں کو چھوڑ دیں، اس لیے اللہ ان کو تکلیف دیتا ہے۔ لیکن آج کل تو انسان جو ہے نا، تکلیفیں جب آتی ہیں یا کوئی عذاب آتا ہے تو پھر بھی رجوع ہونے کی، اس کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ 2 قدم آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ جیسے آج کل اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا ہوا ہے کرونا کے نام سے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگے، توبہ طائب ہو، لیکن کہتے یہ ہے کہ ڈرنا نہیں، لڑنا ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے بھی لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہونا تو رب سے معافی مانگنا چاہیے، لیکن نہیں، یہ اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے، الٹا بلکہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4019 ہے، سند صحیح 4019 حدیث نمبر ہے، عن عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، فقال، اور متوجہ ہو کر فرمایا، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت سنو، فرمایا خمس، 5 چیزیں ایسی ہیں، اذ ابتلیہم بہن، اذ تبتلیتم بہن، اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے، 5 چیزیں تم میں آ گئیں تو اللہ کی سزا ضرور جو ہے ان کو ملے گی، اللہ کی سزا ضرور ملے گی۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَعُوذُ بِاللَّهِ، لیکن میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، ان تدرکوہن، کہ یہ 5 چیزیں آپ تک پہنچیں۔ یعنی صحابہ کرام کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ طلب کر لی تھی، وہ تو اس سے بچ گئے، کیونکہ نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، تو وہ ان سے بچ گئے، لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے فرمایا وہ 5 باتیں کون سی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جب کسی قوم میں فحاشی اور بدکاری، بے حیائی علانیہ ہونے لگتی ہے، فحاشی، بدکاری، بے حیائی جب اعلان ہونے لگتی ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، الا فشا فیہم الطاعون اور والاوجاع التی
لم تکن، فرمایا مزت فی اسلافہم الذی مضوا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں فحاشی عام ہو جائے، اس کے بدلے میں طاعون جیسی بیماریاں انہیں گھیر لیتی ہیں، یا ایسی بیماریاں ان کے اوپر آ جاتی ہیں انہیں گھیر لیتی ہیں، ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں کہ جو انہوں نے اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں میں ان کا نام و نشان تک نہیں سنا ہوتا۔ یہ کیوں آتی ہیں؟ جب فحاشی اور بے حیائی، بدکاری علل اعلان ہونے لگے، پھر ایسی بیماریاں آتی ہیں جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو آج جو یہ بیماری آئی ہوئی ہے پوری زمین پر، کورونا جس کا نام بتا رہے ہیں، آپ یقین کریں آپ نے کبھی اپنے آباء و اجداد میں اس کا نام سنا تھا؟ نہیں سنا تھا۔ یہ اس حدیث سے نکل رہا، یہ حدیث پکار کر یہ فرمان رسول فرما رہا ہے کہ یہ بیماری لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، فحاشی کی وجہ سے آئی ہے۔ یہ جو ہے ان میں اسی لیے آئی ہے، آج فحاشی زمین پر عام ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ بیماریاں اس لیے آتی ہیں، ایک نمبر تو یہ ہے، تو ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ اب اس بیماری سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ فحاشی، بدکاری، بے حیائی سے رکنا ہے، لوگوں کو روکنا ہے۔ یہ ہے اس سے نجات کا ذریعہ، جس کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے، پہلے اس چیز کو روکا جائے۔ لیکن اور آپ کو یاد ہوگا، فحاشی جب علل اعلان عروج پر پہنچی، کسی کہنے والی نے کہا کہ میرا جسم میری مرضی، تو پھر اللہ نے دکھا دیا، آجا پھر تیرا جسم ہے یا میرا جسم ہے؟ یہ تیرا جسم نہیں ہے، میرا جسم بنایا ہوا ہے، اس پہ مرضی بھی میری ہی چلے گی۔ جب تو اپنی مرضی چلائے گی تو پھر اللہ کا عذاب تجھ پر آن کڑکے گا۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیوں؟ یہ بھی دیکھو، بیماری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو سورہ روم کی میں نے آیت پڑھی ہے نا، یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آئی ہے بیماری۔ نمبر 2، ولم ينقص المکیال والمیزان، جب یہ لوگ ناپ اور تول میں کوئی قوم کمی کرنے لگ جاتی ہے، یہ بھی جرم ہے ہاتھ کا نا، ناپ اور تول میں کمی کرنے جب کوئی قوم لگ جائے، الا اخذوا بالسنین وشدت المعونۃ، پھر اس پر عذاب کی صورت میں کیا آتا ہے؟ قحط سالی آتی ہے، قحط سالی آتی ہے، یا روزگار کی تنگی آتی ہے، اور تیسرا وہ جوار السلطان علیہم، اور ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، جو بادشاہ ان پر ظلم کرتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں آج روزگار کی تنگی ہے، سب مانتے ہیں روزگار کی تنگی ہے، اور قحط سالی بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے، اور آج کہتے ہیں جی فلاں بادشاہ ہم پہ ظلم کر رہا ہے، یہ ہم پہ ظلم کر رہا ہے۔ بھائی یہ ان کی یہ آپ کو سزا مل رہی ہے، آپ یہ کام چھوڑ دو اگر اس سے بچنا چاہتے ہو۔ ناپ تول میں جو ہے کمی کرنا چھوڑ دو، اللہ اس سے نجات دے دے گا۔ نمبر 3 فرمایا ولم یمنۃ الزکات اموالہم، جب لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ دینا روک لیں، زکوٰۃ دینا بند کر دیں، تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ الا منت القطرہ من السماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے برسات برسانا بند کر دیتا ہے۔ یہ زکوٰۃ نہ دینے کی سزا ہے۔ ہاں، بعض لوگ یہ نہ سمجھیں کہ زکوٰۃ نہیں دیتے پھر بھی برسات کیوں برستی ہے تھوڑی بہت۔ فرمایا اللہ نے ولولا البہائم لم یمطروا، اگر زمین پر جانور نہ ہوتے پانی پینے کے لیے تو میں کبھی برسات نہ برساتا۔ یہ برسات جو برساتا ہوں یہ صرف جانوروں کے لیے برساتا ہوں، اس کے بدلے آپ بھی فائدہ لے لیتے ہو، ورنہ آپ تو اس قابل ہو کہ آپ کو پانی کا ایک قطرہ نہ دیا جائے جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ۔ نمبر 4، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول سے عہد کرنے کے بعد وہ عہد کو توڑ دیں، اس عہد کو پورا نہ کریں، تو پھر اللہ صلی اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ فَأَخَذُوا وَبَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، پھر وہ ان کا دشمن
ایسا مسلط ہوتا ہے ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ چھین لیتا ہے۔ آج یہ بات نہیں ہے، بالکل ہے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جو عہد کیا اس کو نہیں توڑا ہوا ہے۔ عہد کلمے میں ہم کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ عہد ہے۔ یہ عہد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یا اللہ میں تیرے سوا کسی کی بات نہیں مانوں گا، بس تیرے احکامات پر زندگی گزاروں گا۔ اور محمد رسول اللہ، یہ عہد کیا ہے؟ یا اللہ میں تیرے رسول کو نمونہ بناؤں گا، اس کو آئیڈیل بناؤں گا، میں اپنے آپ کو تیرے محبوب کے مطابق بنانے کی کوشش کروں گا۔ یہ عہد کرتے ہیں اللہ سے۔ یہ عہد کرنے کے بعد اللہ کے احکامات کی نافرمانیاں کرتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے علاوہ غیروں کی سیرت کو اپناتا ہے، تو پھر ان کے لیے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر پھر میں ایسے لوگ مسلط کرتا ہوں جو ان کے دشمن ہوں، ان کے دشمنوں کو، اور پھر ان کے ہاتھوں سے چھینتے مانگتے نہیں ہیں، چھینتے ہیں۔ آج چھینا جا رہا ہے، ہاں جی، ہم سب رو رہے ہیں جی، آج فلاں جو وزیر اعظم ہے، فلاں حکومت ہے، ہم سے ایسے چھین رہی ہے، ٹیکس لگا کر ڈبل ایک چیز ڈبل قیمت ہم سے وصول کر رہی ہے۔ مثلا بجلی کا بل ہے، ہم 1000 روپے کی بجلی جو ہے استعمال کرتے ہیں تو بل 2-2500 کا آتا ہے، باقی اوپر کے 1500 قسطیں۔ یہ ہمارے ہاتھوں سے چھینا جا رہا ہے، ہم پہ ظلم کیا جا رہا ہے، یہ ہماری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 5ویں چیز ہے وما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ۔ جس قوم کے ائمہ، امام کی جمع ہے، جس کے امیر، جس قوم کے امیر کتاب اللہ کے خلاف فیصلہ کریں، کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں، اور وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو اختیار نہ کریں، غیر اللہ کی چیزوں کو اختیار کریں، اور اللہ کی کتاب کے مطابق ان کے امیر فیصلے نہ کریں، فیصلے امیر نہیں کرتے، سزا کس کو مل رہی ہے؟ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ ان میں لڑائی پیدا کر دیتا ہے، وہ پھر اس کی قوم آپس میں لڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ عذاب اللہ نے فرمایا اس چیز کا ہوتا ہے جب کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، اور جب کتاب اللہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو نہیں اپناتے، اس کو اختیار نہیں کرتے، پھر اللہ یہ لڑائی والے جو ہے عذاب بھیجتا ہے۔ آج پوری زمین پر لڑائی والا عذاب ہے یا نہیں؟ پوری زمین پر لڑائی ہے، جدھر دیکھو کہیں پر فرقہ واریت کی لڑائی ہے، کہیں پر قومیت کی لڑائی ہے، کہیں پر عصبیت کی لڑائی ہے، کہیں پر ملکوں کی لڑائی ہے، پوری زمین پر فساد ہی فساد ہے، لڑائی ہی لڑائی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر جو ہے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ابن ماجہ میں حسن سند کے ساتھ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 4020 4020۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرُ، میری امت کے لوگ، کیا فرمایا؟ میری امت کے لوگ شراب پئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، لیکن پئیں گے کیسے؟ اس کا نام بدل دیں گے، اس کو شراب کہہ کر نہیں پئیں گے۔ اگر کوئی پوچھے گا کہ کیا پی رہے ہو، یہ جی فلاں چیز پی رہا ہوں، اس کا نام شراب نہیں ہوگا لیکن ہوگی شراب۔ شراب پئیں گے نام بدل کر، فرمایا یعزف علی رؤوسہم بالمتازف والمغنیات، اور پھر یہ ناچنے والیاں، گانے والیاں
یہ پھر ساز بجا کر ان کو گانا سنائیں گی، شراب پی کر ناچنے والیوں کے گانے بجانے سنیں گے۔ کیا آج یہ چیز موجود نہیں ہے؟ شراب پیتے ہیں، پھر مجرے لگاتے ہیں، گانے والیاں ان کے سامنے ڈانس کرتی ہیں، یہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ گھر گھر میں گانا بجانا ہے، ہر شخص کے جیب میں یہ آلات رکھے ہوئے ہیں کہ وہ جب چاہے گانا بجانا سن سکتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ اس کو بچا لے، لیکن ہر شخص کی جیب میں یہ چیز موجود ہے۔ کیا اللہ نے پھر فرمایا جب یہ چیز آ جائے گی نا، یہ اعلان علانیہ یہ جرم جب ہونے لگے تو اللہ فرماتا ہے یکسف اللہ بہم الارض، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ناراض ہوتا ہے اللہ کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے۔ یہ دیکھا جہاں پر پہلے چند سال پہلے وہاں کشمیر میں زمین میں دھسا دیا گیا تھا، وہاں کی رپورٹیں یہی مل رہی ہیں کہ وہاں پر گانا بجانا ہو رہا تھا اور بڑی فحاشی ہو رہی تھی۔ بس کیا بتاؤں، میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، اس قسم کی لاشیں وہاں اندر سے ملی ہیں ننگی۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے دیکھو اپنا عمل کر کے دکھایا، اس زمین کو دھسا دیا۔ ایک تو اللہ کا یہ عذاب ہے، اور دوسرا عذاب یہ فرمایا وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ قِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، یا میں ان کی چہرے شکلیں تبدیل کر کے ان کو بندر بنا دوں یا ان کو خنزیر بنا دوں۔ اتنا اللہ ان پر ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ اللہ جب یہ انسان اتنا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، پھر زیادتی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو پھر اللہ بطور سزا کے اس پر ایسی چیزیں بھیج دیتا ہے۔ بات 5 باتوں کی چل رہی تھی، ترمذی میں ہی ہے، حدیث نمبر صحیح، حدیث نمبر 2416 2416۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ، قیامت کے دن جب یہ ابن آدم اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، یہ اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن جب یہ کھڑا ہوئے گا، اس وقت تک اس کو ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی، قدم بھی ادھر سے ادھر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، حتی یسأل عن خمس، جب تک ان سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا جائے گا۔ جب تک 5 چیزوں کے جواب نہیں دے گا یہ اپنے قدم بھی نہیں ہلا سکے گا، وہاں کھڑا رہے گا۔ وہ کون سی ہیں 5 چیزیں؟ عن عمرہ بما افناہ، سب سے پہلے سوال ہوگا کہ اللہ نے جو آپ کو عمر دی تھی، یہ پوری عمر آپ نے کہاں پر فنا کی، کہاں پر اس کو خرچ کیا، کہاں پر صرف کیا، اس عمر میں کون سی اللہ کی فرما برداری کی یا نافرمانیاں کی؟ تو یہ اس عمر کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ ہر انسان سے پہلے پوچھے گا۔ اور دوسرا سوال جو ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيهَا أَبْلَاهُ، اور اس کو جو جوانی دی تھی، اس کو جو جوانی دی تھی فیما اباہ، تو یہ جوانی اس نے کہاں پر صرف کی؟ جوانی ہر انسان میں آتی ہے، پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر جوان بنتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے۔ یہ جوانی جو ہے بڑی مستانی ہوتی ہے، جوانی میں انسان سب گناہوں کے کام کرتا ہے، جب بوڑھا ہوتا ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ کہتا ہے بوڑھا ہو گیا ہوں اب اللہ کی طرف آ جاؤں۔ یہ جوانی ایسی چیز ہے، اور اس جوانی کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا کہ یہ جوانی تم نے کہاں پر خرچ کی، یا اللہ کی اطاعت میں گزاری یا اپنی مرضی میں گزاری یا شیطان کی اطاعت میں گزاری۔ وعن مالہ، اور تیسرا سوال ہوگا مال کے متعلق، مال کے متعلق من عین اکتسبہ و فیما انفقہ، کہ تم نے یہ مال کمایا کیسے، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، اور پھر اس کو خرچ کہاں پر کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا یا شرابیں اور ناچ گانا اور فحاشی میں خرچ کیا۔ یہ ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا اللہ کے پاس، ایسے نہیں سمجھ لینا۔ اور مال، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے بس مال مال مال، پھر سچ یا جھوٹ، ٹھگی، بے ایمانی، ہر لحاظ سے کہے گا مال۔ آپ نے فرمایا مال تو اس کے پاس بہت ہو جائے گا لیکن اس کی برکت سلب کر لی جائے گی۔ آج یہی نہیں ہے، مال تو بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے انسان کو۔
اور یہ باقی پانچویں چیز وَمَاذَا عَمَلَ فِيمَا عَلِمَهُ، اور پانچویں چیز اس کو جو علم دیا گیا تھا اس علم کے مطابق اس نے عمل کیسا کیا. جتنا علم تھا اتنا عمل کیا نہیں کیا. علم مجھے پتہ پڑ گیا کہ میں نے 5 نمازیں پڑھنی ہے، نہ پڑھی تو اللہ کے ہاں مجرم ہوں گا، یہ علم ہو گیا نا. اب اس پہ عمل کرنا ہے. زکوٰۃ کا سنا عمل علم ہو گیا، نہ دوں گا تو یہ عمل کرنا ہے. جس چیز کا بھی اس کو علم ہو جائے اس پہ اس نے عمل کرنا ہے، اس کا بھی سوال ہوگا. اور تیسری حدیث ہے 5 چیزوں کے متعلق. مشکات حدیث نمبر 5174 5174 اور ترمذی کے حوالے سے ہے حسن سند سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو یعظہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا. نصیحت، جس کو اللہ کے نبی نصیحت فرمائے کم بات نہیں ہے. فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزیں ایسی ہیں ان کو 5 چیزوں سے پہلے ان کو غنیمت جانو، ان کی قدر کرو. 5 چیزیں، بات 5 کی چل رہی ہے، تاریخ 5 ہے، حدیثیں بھی 5 کی انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا. پہلی چیز کیا ہے؟ شبابہ کا قبل حرمی کا، اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اس جوانی کی قدر کرو. بڑھاپے میں یاد آئے گا آپ کو کہ ہاں جوانی تھی، میں یہ کیا کرتا تھا، یہ کیا کرتا تھا. اس جوانی کی قدر کرو، اس کو ضائع نہ کرو. اس کی قدر کرنا یہ ہے، اس جوانی کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق گزارو. دوسری چیز وصحتک قبل سقیمک، اور تندرستی کو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اللہ نے تندرستی دی ہے، صحت دی ہے، تو اس کو صحیح اپنی صحت کو استعمال کرو. اس اپنی صحت کو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں گزارو، ورنہ جب بیمار پڑ گئے پھر آپ کو نماز پڑھنے کی بھی طاقت نہیں رہے گی، کوئی اور کام کرنے کی طاقت نہیں رہے گی. تو اس سے پہلے اس کو غنیمت جانو. اور نمبر 3 غنا کا قبل فقری کا، اور مالدار ہونے کو جو ہے محتاجی سے پہلے. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، یہ مال آپ سے چلا جائے، آپ محتاج بن جائیں، اس سے پہلے اس مال کی قدر کرو. اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اس مال کو وہاں خرچ کرو جہاں اللہ تعالیٰ راضی ہو. نمبر 4 فراغ کا قبل شغل کا، اور 5ویں بات یہ ہے فراغت. آپ کو اگر ٹائم ملتا ہے تو اس کو قدر کرو اس کی مصروفیت سے پہلے، کہ جب آپ انسان اتنا مصروف ہو جاتا ہے اس کو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، اس کو اس کام کا ٹائم نہیں ملتا، رشتہ داروں سے ملنے کا ٹائم نہیں ملتا. اور جب فارغ ہوتا ہے تو پھر وہ قدر کرے اس فراغت کی، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا قرآن پڑھے، یہ فراغت کی جو ہے قدر کرے. اور 5ویں بات وہ حیات کا قبل موت کا، اور مرنے سے پہلے اس زندگی کی قدر کر لے. مرنے کے بعد کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، جو کمانا ہے زندگی میں کما لے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم نے سنایا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو ہم میں بے روزگار ہیں ان کو پاک روزی عطا فرما. یا اللہ جو ہمارے فوت ہو گئے ہیں ان پہ خاص رحم فرما. خصوصاً سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں کہ وہ حق قبول کرنے کے لیے ہمارے ذریعہ بنے، سبب بنے. ان کا ہم پر احسان ہے، اور حدیث مبارکہ ہے جو انسانوں کا احسان نہ ادا کرے وہ رب کے احسان کا ناشکرہ ہے. تو ہمیں احسان ماننا پڑے گا، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہماری ہر پریشانی دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں خاص اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.